إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 254 آیت الکرسی سے سٹارٹ کریں گے آج اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں الحی القیوم جو زندہ ہے اور تھامنے والا ہے لا تأخذہ نہیں آتی اس کو نہیں پکڑتی اس کو سنۃ اونگ ولا نوم اور نہ گہری نیند لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ کون ہے وہ جو سفارش کر سکے اس کے پاس الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا یعلم ما بین ایدیہم وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے ولا یحیطون اور نہیں وہ احاطہ کرتے بشیء کسی چیز کا من علم ہی اس کے علم میں سے الا بما شاء سوائے اس کے کہ جتنا وہ چاہے وسع کرسیہ سما لیا ہے اس کی کرسی نے السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما ان دونوں کی حفاظت زمین آسمان کی حفاظت وہو العلی العظیم اور وہ بلند مرتبہ اور عظیم ہے لا اکراہ فی الدین نہیں کوئی زبردستی دین میں اور بے شک تبینہ واضح ہو گئی الگ ہو گئی الرشد ہدایت من الغی گمراہی سے فمن تو جو کوئی یکفر انکار کرے بالطاغوتی طاغوت کا ویؤمن اور وہ ایمان لے آئے باللہ اللہ پر فقد استمسک تو بے شک اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی ایک مضبوط حلقہ ایک مضبوط کڑا اس نے تھام لیا لن انفصام لہا جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے واللہ اور اللہ تعالی سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے اللہ ولی الذین آمنوا اللہ مددگار ہے دوست ہے ساتھی ہے الذین آمنوا اہل ایمان کا یخرجہم وہ ان کو نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف روشنی کی طرف والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اولیاؤہم ان کے ساتھی ان کے مددگار الطاغوت طاغوت ہوتے ہیں یخرجونہم جو انہیں نکالتے ہیں من النور روشنی سے الی الظلمات اندھیروں کی طرف اولئک اصحاب النار یہ ہیں جہنم میں جانے والے لوگ ہم فیہا خالدون جو اسی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے الم تر الی الذی حاج ابراہیم کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف حاج جس نے حجت کی جس نے بحث و مباحثہ کیا فی ربہ اس کے رب کے بارے میں ان آتا اللہ الملک کہ عطا کیا اس کو اللہ نے
मुल्क बादशाहत इज जब वाला इब्राहिम कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब्बी मेरा रब अल्लज़ी वो है जो युहयी व युमीत जो जिंदा करता है और मौत देता है जो जिंदगी और मौत का मालिक है वाला उसने कहा अना उहयी मैं भी जिंदा करता हूँ व उमीत और मैं मारता हूँ वाला इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला याती बिशम्सी लाता है सूरज को मिनल मशरिक़ी मशरिक़ से फ़अति बिहा बस तू ले आ मिनल मगरिबी उसको मगरिब से फबुहित अल्लज़ी कफ़र तो वो हैरान और शर्मदर रह गया काफिर वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। अब हम तफसीर करते हैं। अच्छा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। ये आयत जिसको हम आयतुल कुर्सी कहते हैं अल्लाह ताला की मुकम्मल मारिफत इसमें बयान की गई है। अल्लाह ताला की सिफात से मुज़य्यन ये आयत जिसको अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी के लफ्ज़ से ताबीर किया क्योंकि इसमें कुर्सी का जिक्र आया है। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की एक बहुत ही ख़ास आयत है, बहुत ही अहम आयत है, बहुत फजीलत है इस आयत की। इस आयत के बराबर कुरान पाक में कोई और आयत नहीं है। इस आयत को कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है और इसको किसने अफजल करार दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात से हमें पता चलता है, आप वसल्लम की सीरत से पता चलता है। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, ए अबू मुंज़िर, ये उनकी कुनियत थी, तुम जानते हो तुम्हारे पास किताबुल्लाह की सबसे अज़मत वाली आयत कौन-सी है? मैंने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम कि अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फिर पूछा अबू मुंज़िर जानते हो तुम्हारे पास किताबुल्लाह की कौन-सी आयत सबसे अज़ीम है? मैंने कहा ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर हाथ मारा और फरमाया, अबू मुंज़िर तुम्हें इल्म मुबारक हो। ये हदीस सही मुस्लिम में फ़ज़ाइल कुरान के बाब में बयान की गई। इसी तरह एक और हदीस में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सदक़ा फ़ित्र की हिफाज़त पर मुकर्रर किया। कोई शख्स आया और गल्ला चोरी करने लगा, मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊँगा। वो कहने लगा, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, सख्त तकलीफ़ में हूँ। चुनांचे मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, अबू हुरैरा आज रात तुम्हारे कैदी ने क्या कहा था? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया था, मुझे रहम आया तो मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया ध्यान रखना वो झूठा है, वो फिर तुम्हारे पास आएगा। चुनांचे अगली रात वो फिर आया। वो दोबारा फिर आया और गल्ला उठाने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, आज तो ज़रूर तुम्हें अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर जाऊँगा। वो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, आइंदा नहीं आऊँगा। मुझे फिर रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुझसे पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या कहा? मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने सख्त मोहताजी और अयालदारी का शिकवा किया था, मुझे रहम आ गया, मैंने उसे छोड़ दिया। आपने फरमाया, ध्यान रखना वो झूठा है, वो फिर आएगा। चुनांचे तीसरी बार मैं ताक में रहा, वो आया और गल्ला समेटने लगा।
मैंने कहा अब तो मैं तुम्हें ज़रूर आप वसल्लम के पास ले जाऊँगा। अब ये तीसरी बार है, तू हर बार यही कहता रहा कि फिर नहीं आऊँगा, मगर फिर आ जाता है। तो उसने कहा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें चंद कलिमात सिखाता हूँ, जो तुम्हें फ़ायदा देंगी। मैंने कहा वो क्या है? कहने लगा जब तू सोने लगे तो ये आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तेरा निगहबान होगा, सुबह तक शैतान तुम्हारे पास नहीं आएगा। चुनांचे मैंने उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, तेरे कैदी ने आज रात क्या किया? मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने ये बात सच्ची कही, हालाँकि वो कज़्ज़ाब है। फिर आपने मुझसे कहा अबू हुरैरा जानते हो 3 रातों से कौन तुम्हारे पास आता रहा? मैंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शैतान था। तो शैतान भी आयतल कुर्सी की फ़ज़ीलत जानता था। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ की एक कोहान होती है और कुरान की कोहान सूरह अल बकरा है और इसमें एक आयत है जो कुरान की सब आयतों की सरदार है और वो आयतुल कुर्सी है। अब ये अज़मत वाली आयत इसलिए अज़ीम है कि इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना और तक़दीस बयान की गई है। अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान की गई है। शिर्क की तमाम अक़साम की जड़ काट दी गई है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह वो ज़ात है, वो माबूद बरहक जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं। वो हस्ती कि उसके अलावा किसी की भी इबादत नहीं हो सकती, सिवाय उसी के। और अल्लाह के इलाह होने की दलील में अल्लाह ताला ने खुद अपनी 2 सिफ़ात यहाँ पर बयान की। पहली सिफ़त अल हय्य और दूसरी अल क़य्यूम, यानी अल्लाह के अलावा ये 2 सिफ़ात किसी और में मौजूद नहीं। एक ये कि वो अल हय्य है, हय्य का मतलब अज़ल से ज़िंदा है और अबद तक ज़िंदा रहेगा। इसका मतलब जो हस्ती हय्य नहीं है, यानी हमेशा से ज़िंदा और हमेशा ज़िंदा रहने वाली, आइंदा भी हमेशा ज़िंदा रहने वाली। तो जो हय्य नहीं है वो इलाह नहीं हो सकता। इस मयार पर परखा जाए तो तमाम बातिल माबूदों की उलूहियत बातिल करार पाती है। इसलिए कि वो कभी दुनिया में नहीं थे, फिर वो दुनिया में आए, उनको ज़िंदगी मिली और फिर एक वक़्त होगा कि वो फ़ना हो जाएँगे या उनको मौत आ जाएगी। यानी अल्लाह के अलावा जिसको भी लोग अपना माबूद समझते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई जिन हो, कोई पत्थर पहाड़ हो या कोई सूरज चाँद हो, वो ना हमेशा से ज़िंदा हैं उनमें से कोई भी और ना ही हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उनकी ज़िंदगी का एक इब्तिदाई लम्हा होगा और एक उनकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होगा। तो अल्लाह के सिवा कोई और ज़ात अल हय्य नहीं है, इसलिए वो माबूद नहीं हो सकती। दूसरी सिफ़त अल क़य्यूम, कायम बिज़्ज़ात, यानी अल्लाह ताला खुद भी कायम है और दूसरी तमाम अशिया को भी कायम रखने वाली ज़ात है। ये सिफ़त भी अल्लाह के अलावा किसी दूसरे माबूद में नहीं पाई जाती। अब वो दूसरे माबूद चाहे वो जमादात से ताल्लुक़ रखते हों यानी पत्थर पहाड़ हों या नबातात से, क्योंकि कुछ लोग दरख्तों की पूजा भी करते हैं या हैवानात से, जैसे हिंदुओं के कुछ फ़िरके हैं जो कि साँप की, गाय की पूजा करते हैं या इंसानों में से हों, जिन्नात में से हों या फ़रिश्तों में से हों या कोई अजराम समावी हों, जैसे सूरज, चाँद, सितारे हो सकते हैं, कुछ भी हो। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मख़लूक जिसको लोग अपना माबूद समझते हैं, उनके अंदर इन 2 सिफ़ात में से कोई भी सिफ़त पाई नहीं जाती। लिहाज़ा वो माबूद नहीं हो सकते। अब जो अजराम समावी हैं, यानी जो आसमान की मख़लूक़ात हैं, जैसे सूरज है, चाँद है, सितारे हैं, वो सब के सब
ایک قانون کے تحت محو گردش ہے. پتھروں کے جو معبود ہیں بنائے گئے, جو بت تراشے گئے, ان کے اپنے پجاری ہی ان کو دھو کر صاف ستھرا کرتے ہیں, ان کی حفاظت کرتے ہیں. ان کو بنایا بھی ان کے پجاریوں نے خود ہی ہے, ان کے مجاور, ان کے مرید. تو یہ جو پتھر کی مورتیاں ہوتی ہیں یہ اپنے مجاوروں کو قائم رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں سے نذرانے وصول کر کے وہ ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں نا جو یہاں کے انتظام سنبھالتے ہیں. تو یہ جھوٹے معبود, یہ باطل معبود نہ خود زندہ ہیں اور نہ کسی کو زندگی دینے پر قادر ہے, اور نہ خود قائم ہے اور نہ کسی کو قائم کرنے پر قادر ہے, بلکہ یہ جھوٹے معبودوں کو لوگ خود بناتے ہیں اور خود ہی ان کو سنبھالتے ہیں, خود ہی ان کی حفاظت کرتے ہیں, نہ کہ ان کے جھوٹے معبود ان کی حفاظت کرتے ہیں. تو ان دو ٹیسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی اس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتی. لہذا جو الحی ہے, جو القیوم ہے, وہی المعبود ہے. الحی القیوم کو کچھ مفسرین نے, کچھ علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کا خاص نام, یہ جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے, اسم اعظم بھی کہا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے باقی تمام نام اسی کے تحت آتے ہیں. جیسے اگر ہم اللہ کی صفت بیان کرتے ہیں السمیع, سننے والا, تو سننے والا وہی ہوگا نا جو الحی ہوگا, جو زندہ ہے وہی سنے گا نا. اسی طرح ہم کہتے ہیں البصیر, دیکھنے والا, تو جو الحی ہے وہی دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ان دو صفات کے اندر مرج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی کے انڈر آتی ہیں, اسی کے ماتحت آتی ہیں. الحی القیوم اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جو بہت ساری صفات سے مل کر بنتی ہیں, اور یہ اللہ کے علاوہ اور کسی میں یہ صفات ثابت نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ کی زندگی کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. اس کی زندگی میں کوئی ذوف, کوئی احتیاج یعنی ضرورت نہیں. جیسے ہمیں ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے, اور ہماری زندگی محتاج ہے بہت ساری چیزوں کی, ہوا کی, پانی کی, خوراک کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے, اللہ اپنی جگہ پر زندہ اور جاوید ہستی ہے, اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے, اس لیے کہ وہ القیوم بھی ہے. اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سورہ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے, الاحد, الصمد. الاحد یعنی وہ اپنی جگہ الاحد ہے, واحد ہے, تنہا ہے. باقی پوری کائنات کے لیے الصمد ہے. یعنی الصمد کا مطلب وہ ذات, وہ ہستی جو ہر ضرورت سے پاک ہے, ہر احتیاج سے پاک ہے, لیکن اس کے علاوہ ہر ہستی محتاج ہے. یعنی اللہ تعالی محتاج نہیں, لیکن اللہ کے علاوہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ الحی ہے, اللہ کی زندگی آپ سے آپ ہے, اس کو کسی نے زندگی نہیں بخشی, اور وہ باقی پوری کائنات کے لیے القیوم ہے, قائم رکھنے والا. اگلی صفات اب ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, اس میں تقریباً 10 صفات بیان کی گئی ہیں, اور ہم ایک ایک کر کے چیک کریں گے. ان میں سے کوئی بھی ایسی صفت کسی باطل معبود میں نہیں پائی جاتی. لہذا یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کے اوپر ہم پرکھ سکتے ہیں کہ جس کسی کو بھی اس زمانے میں یا کسی بھی زمانے میں
معبود سمجھا گیا، کیا وہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند اونگ اور نیند یہ دو ضروریات ہیں، اللہ تعالی ہر ضرورت سے پاک ہے۔ اونگ نیند کا ایک ابتدائی درجہ ہے، اونگ ہلکی سی نیند کو کہتے ہیں اور نیند گہری نیند کو کہتے ہیں۔ نیند ایک اضطراری کیفیت ہے جو ہر جاندار کو اس وقت لاحق ہوتی ہے جب وہ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ ایسی حالت میں نیند اس پر غالب آ کر اسے بے ہوش بنا دیتی ہے اور اس میں موت کے کچھ آثار بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے احادیث میں نیند کو موت کی بہن بھی قرار دیا گیا ہے، بعض احادیث میں اسے موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اونگ یا نیند آ جائے تو اس کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ سب یا تو پہلے ہی مردہ ہیں یا پھر اونگ نیند اور موت کا شکار ہونے والے ہیں، لہذا باطل معبود اس ٹیسٹ میں پاس نہیں ہوتے، وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیں اونگ اور نیند ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی بہادر ہو، کتنا ہی طاقتور ہو، لیکن نیند پر غالب نہیں آ سکتا۔ کوئی بھی انسان چند دن اگر نہ سوئے تو اس کے اعصاب جواب دینے لگیں گے، حتیٰ کہ انسان مر بھی سکتا ہے صرف چند دن کی اگر نیند نہ اسے ملے۔ تو یہ ایک کمزوری کا نام ہے، نیند کا آنا ایک کمزوری ہے، یعنی ہم نیند کے آگے غالب مغلوب ہو جاتے ہیں، نیند ہم پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر ہم 2-3 دن نہیں سوتے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم جہاں بھی بیٹھیں گے ہم بیٹھے بیٹھے خود بخود سو جائیں گے، یعنی لازماً یہ ہمارے اوپر غالب آ جائے گی۔ تو ہم اتنے کمزور انسان ہیں اور دنیا میں جتنے بھی باطل معبود ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ تو نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نیند کے اوپر غالب آنے کے قابل بھی نہیں، تو وہ اس ٹیسٹ میں کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ لہذا وہ الہ نہیں ہو سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اونگ اور نیند سے اونگ اور نیند کی احتیاج یعنی ضرورت سے اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں۔ اگلی صفت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب اس کی ملکیت ہے، یعنی آسمان اور زمین میں موجود ہر ایک چیز کا مالک وہ ہے، یعنی زمین و آسمان کی تمام اشیاء اس کی مملوک ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اس لیے کہ ان کا مالک، ان کا آنر وہ اللہ ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ جو چیز خود کسی دوسرے کی مملوک ہو، جو خود کسی اور کے ماتحت ہو، وہ الہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس ٹیسٹ میں بھی باطل معبود فیل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ ملکیت حقیقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، حقیقی ہے، اور ملکیت تامہ یعنی مکمل ملکیت، اس کی ملکیت میں کوئی شیئر نہیں کرتا، کوئی اشتراک نہیں کرتا،
زمین آسمان کی ہر چیز اللہ ہی کی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی انسان آتا ہے, کسی نہ کسی چیز کا مالک بنتا ہے, کسی جائیداد کا مالک بنتا ہے, لیکن اب ایک مختصر وقت کے لیے وہ چیز کا مالک بنتا ہے. ایون کہ اگر کوئی بادشاہ بھی ہے تو وہ زمین کے کسی ایک حصے میں ملکیت رکھتا ہوگا, کسی ایک ملک کا بادشاہ ہوگا, پوری زمین کا بادشاہ نہیں ہو سکتا. لیکن فرض کر لیتے اگر کوئی بادشاہ اتنا طاقتور بادشاہ ہو کہ وہ پوری زمین کے اوپر اس کی بادشاہت ہو, تو بھی وہ زمین کے اوپر اپنے کچھ اختیارات رکھتا ہوگا, لیکن آسمان پر تو اس کا کوئی اختیار نہیں نا, لہذا اس کی ملکیت مکمل نہیں ہوتی. پوری کائنات میں کسی کی ملکیت نہیں ہے, کسی کی اونرشپ نہیں ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہمیں جو چیزوں کی ملکیت ملی وہ عارضی ہے, دائمی نہیں ہے, اور ہمیں جو بھی چیز ملی وہ نہ ہمیشہ سے ہمارے پاس ہے, بلکہ کوئی ٹائم ہے, کوئی وقت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی اور ہمیں اس کا مالک بنایا, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے مالک نہیں رہیں گے, وہ ہم سے واپس لے لی جائے گی, چاہے ہماری زندگی میں ہی وہ واپس لے لی جائے اور چاہے وہ ہمارے مرنے کے بعد لے لی جائے, لیکن بہرحال ہم اس کی آنرشپ سے بے دخل ہونے والے ہیں. تو پھر کس چیز کے اوپر ہمیں تکبر ہے؟ اور کوئی بھی باطل معبود مکمل اختیار اور آنرشپ نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر, نہ زمین پہ نہ آسمان پر. ایک چھوٹی سی بات, چھوٹی سی مثال سے ہم دیکھ سکتے ہیں, آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے, آپ دیکھیں کہ اگر ہم 1 گرام سونا لیتے ہیں تو اس کی ایک قیمت ہے, بھاری قیمت, 1 گرام سونے کی. تو اس زمین پر جتنا بھی سونا موجود ہوگا اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوگی. چلیں یہ بات اگر سمجھنے میں مشکل لگ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں, اور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس میں بہت ساری دکانیں ہیں, ہر دکان میں بہت لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہے, سامان پڑا ہوا ہے. اس میں سے ہم کچھ 1-2 چیزیں خریدتے ہیں اور ہماری قوت خرید ختم ہو جاتی ہے, ہماری بس ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں بس تھی, اس سے زیادہ یا ہمیں ضرورت نہیں, یا پھر ہمارے پاس پیسے نہیں, ضرورت تو ہے لیکن ہم افورڈ نہیں کر سکتے, تو ہم نکل آتے ہیں بازار سے. اب دیکھیں کہ اتنی بڑی مارکیٹ میں سے ہم نے 2-4 چیزیں خریدی, لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس سے زیادہ کچھ خرید سکتے, یا ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے. لیکن آپ نے جس دکان سے 2-4 چیزیں خریدی ہیں, اس دکان میں جو موجود ہر ایک چیز ہے اس کی کتنی ویلیو ہوگی. اگر چند چیزوں کا بل اتنا بن گیا کہ جو ہماری بجٹ کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے, تو جو باقی سارا سامان اس ایک دکان میں پڑا وہ کتنے کا ہوگا, ہم تھوڑا سا اس کا اندازہ لگائیں. اور اس مارکیٹ میں کتنی دکانیں ہیں, ساری دکانوں کا اگر ہم مالیت لگائیں کہ کتنا مال ہوگا, اس میں کتنا سامان ہوگا, اس سامان کی کتنی قیمت ہوگی, کتنی قیمت ہوگی بے شمار, جس کو ہم شاید کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ایک مارکیٹ کی اگر ہم اشیاء کی قیمت اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, تو اس زمین میں کتنے ملک ہیں, ہر ملک میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کتنی ملکیت میں کتنا سامان ہے. تمام انسان اس مال و متاع کی ملکیت میں شامل ہیں, کوئی ایک انسان تو نہیں ہے نا جس کی ملکیت میں یہ سب ہو. اور اتنی بڑی مال و دولت, اس زمین پر موجود تمام مال و دولت ایک جگہ پہ کر لیں تو ان سب کا مالک کوئی ایک انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ان تمام چیزوں کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, چاہے ان کی مالیت کتنی ہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو جو اس پوری زمین کا مالک ہے اور اس پوری زمین کے اندر موجود ہر ایک چیز کا آنر, اصل مالک جس کو ہم مالک حقیقی کہتے ہیں, تو وہ کتنا امیر ہوگا. ٹھیک ہے, ہم دنیا میں ان چھوٹے چھوٹے امیر لوگوں سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں, بہت مرغوب ہو جاتے ہیں, اور جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو پھر ان کے اندر تکبر اس حد تک آنے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام سمجھنے لگتے ہیں, وہ خود کو خدائی کے منصب پر سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ مال و دولت یہی تو آزمائش ہے.
کہ جیسے ہی ہمیں کچھ چیزوں کی ملکیت ملتی ہے ہم اپنے آپ کو ہر چیز کا ہی مالک سمجھنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسانوں کا بھی مالک سمجھنے لگتے ہیں۔ یہی غلطیاں کی ہیں فرعون نے، قارون نے، نمرود نے، دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ گزر چکے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب حکومتیں دیں تو انہوں نے اپنے آپ کو خدا بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ یعنی کسی ایک علاقے یا ملک کا اگر بادشاہ بنا دیا جائے کسی کو تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، جبکہ یہ شیطان کا پڑھایا ہوا ایسا سبق ہے کہ جو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آنے دیتا۔ وہ اس کو ایسے تکبر کا شکار کرتا ہے کہ بس اب سارے انسان تمہارے غلام ہیں اور تم ان کے خدا بن گئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر ایک چیز اسی کی ملکیت میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس کسی کی بھی مگر اس کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اس کو اجازت ہی نہ ہوگی۔ عرب لوگ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کے ہاں سفارش کے قائل تھے۔ یہ سفارش دنیاوی معاملات کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے معاملات کے لیے بھی سفارش ہو سکتی ہے۔ اب مشرکین اس معاملے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کی دیوی دیوتا یا فرشتے یا جو اولیاء، چونکہ خود اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے اختیارات کا اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات کا مالک بنایا ہے، لہٰذا وہ ہمیں ہر طرح سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اس لیے صرف اللہ کے یہاں سفارش ہی نہیں بلکہ اس پر دباؤ ڈال کر، یعنی وہ اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اللہ کی گرفت سے بچا سکیں اور ان کی مشکلات کو آسان کر سکیں۔ یہ عقیدہ چونکہ اللہ کی بجائے دوسروں پر توکل اور اعتماد کی راہ دکھاتا ہے، لہٰذا اس عقیدے کی پرزور الفاظ میں تردید فرمائی تاکہ شرک کا یہ دروازہ بند کیا جا سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا اللہ باذنہ، یعنی سفارش کی کلیتاً نفی نہیں کی گئی بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کی اجازت ہو تو سفارش ممکن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی اجازت نہ ہو تو سفارش نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اب سفارش کی شرائط دو ہیں، یعنی دو شرائط ہوں گی تو سفارش ہو سکتی ہے، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ اللہ جسے خود چاہے گا اسے اجازت دے گا کہ آپ سفارش کریں۔ دوبارہ سنیے، اللہ جسے خود چاہے گا اسے ہی سفارش کی اجازت دے گا، اور جس شخص کے حق میں چاہے گا اس کے لیے اجازت کی سفارش کی اجازت دے گا۔ تو پہلی شرط یہ کہ اللہ جسے چاہے گا اسے سفارش کرنے کی اجازت دے گا اور اسے کہے گا کہ آپ سفارش کیجئے، اور دوسری شرط جس کے حق میں چاہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا آپ اس کے لیے سفارش کیجیے، اور جس کام کی معافی کے لیے سفارش کی اجازت دے گا سفارش کرنے والا صرف اسی بات کے متعلق سفارش کر سکے گا۔ تو سفارش اس کا ایک باقاعدہ قانون ہے شریعت میں۔ قیامت کے دن سفارش کا ہونا، شفاعت کا ہونا حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی اجازت دیں گے کہ وہ سفارش کر سکیں، لیکن جس کو اجازت دیں گے اور جس کے بارے میں اجازت دیں گے وہ سفارش کر سکیں گے۔ اور یہاں پہ جو کہا گیا کہ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس، یعنی اللہ کے ہاں، اس کی اجازت کے بغیر تو ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ بولنے کا حکم نہیں دیں گے وہ بول ہی نہیں سکے گا، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے منہ سے الفاظ ہی نہ نکل سکیں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اچھا، یہ جو سفارش نہ کر سکنا ہے نا، اس میں ان جھوٹے معبودوں کی جو اولیاء اللہ کی کے بارے میں خیال رکھتے ہیں، یا اہل عرب جو فرشتوں کے بارے میں خیالات رکھتے تھے کہ یہ فرشتے جن کے ناموں پر انہوں نے اپنے دیوی دیوتا بنا رکھے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، تو یہاں پر
ان کی اس باطل سفارش کو منع کیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ ایسی کوئی سفارش نہیں ہوگی جس کا عقیدہ آپ رکھتے ہیں، بلکہ جو اصل سفارش ہوگی وہ پھر جب اس کے بارے میں آیات آئیں گی تو وہاں مزید وضاحت ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہمارے یہاں پہ مختلف فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ فلاں پیر صاحب کے مرید بن جائیں اور پھر آپ کے آخرت کے ہر معاملے کو درست کرنا ان پیر صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ اللہ کے پاس خود آپ کے معاملے کو سنبھال لیں گے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، لفظی مطلب ہے ہاتھوں کے درمیان، تو جو چیز آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، فرنٹ میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور خلف پیچھے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو ان سے اوجھل ہے، ان سے پیچھے ہے، یعنی جو ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو جس چیز کو وہ دیکھتے ہیں جو ان کے سامنے ہے، وہ اللہ کی ذات ایسا کامل علم رکھتی ہے کہ وہ آپ کے سامنے موجود حالات کو، چیزوں کو بھی دیکھتی ہے، اور آپ کے پیچھے اس کو بھی دیکھتی ہے، یعنی جو آپ سے اوجھل ہے، جو آپ نہیں جانتے۔ مطلب اللہ کے مقابلے میں ان مشرکین کے جو سفارشی، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کا علم محدود ہے۔ کوئی بھی مخلوق اپنے سامنے کی چیز کو جانتی ہے، اپنے پیچھے کی چیز کو نہیں جانتی، جس کو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے ہمارا ماضی گزر چکا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے ہمارے ماضی میں کیا تھا، اور جو مستقبل ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو جو چیز ہمارے نگاہوں سے اوجھل ہے، ہم اس کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے، ہم نہیں جانتے، ہمارا علم بہت محدود ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا خود اللہ چاہے، یعنی جتنا علم اللہ تعالیٰ دینا چاہے۔ اللہ کے عطا کردہ علم کے علاوہ کوئی علم رکھنا یہ مخلوق کے پاس اختیار ہی نہیں کہ وہ اللہ کے علم میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی سیکھ سکے، کچھ بھی حاصل کر سکے۔ تو جتنا اللہ کو منظور تھا وہ اپنی ذات کا بھی پورا علم نہیں رکھتا، تو وہ دوسرے کے متعلق کیسے علم رکھ سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا علم دینا تھا دے دیا، اس کے عطا کردہ علم کے علاوہ وہ کچھ اور نہیں جانتا۔ وہ نہ اپنے ماضی کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے مستقبل کو۔ خالق کا علم اور مخلوق کی نسبت کیسا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے اگر ایک سمندر کے پانی میں سے ایک چڑیا چونچ بھر لیتی ہے تو جتنا پانی اس کی چونچ کے اندر رہ جاتا ہے، چند قطرے، وہ مخلوق کا علم ہے، اور جو سمندر میں باقی پانی موجود ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک انداز اختیار کیا۔ تو اللہ کے علم میں سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں پا سکتا، یعنی ہر ایک کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، عطائی علم ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو، ہر ایک کا علم محدود ہے، جبکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ فرشتوں نے بھی یہ بات کہی تھی سورہ البقرہ کے 4 رکوع میں، جب یہ بات آئی تھی، لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اسی کے جو کچھ تو نے ہمیں سکھا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے علم کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ اعتراف خود فرشتوں کے منہ سے کروایا گیا، اور وہاں ہم نے اس کی تفسیر پڑھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आपकी शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मुझे मालूम था कि तुझसे पहले मुझसे कोई ये बात नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तुम्हें हदीस सुनने की कितनी हिरस है। तो सुनो, मेरी शफ़ाअत सबसे ज़्यादा उस शख़्स के नसीब में होगी जिसने सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, यानी तौहीद पर कायम होगा, जो अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं समझता होगा। अगर आप इसी टेस्ट पे रखें, तो हमारे मुल्क की कितनी बड़ी आबादी है जो सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहती है। वो कलमा तैयबा का विर्द लाखों की तादाद में तस्बीह पे तस्बीह पढ़ते होंगे, लेकिन वो सच्ची और दुरुस्त तौहीद पर नहीं होंगे। कितने ही औलिया अल्लाह को वो मानते हैं कि ये हमारी बात, हमारी सिफारिश अल्लाह के सामने कर देंगे, और बहुत सारे अकायद जिनकी इस्लाह की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ये कायनात और इसकी वसअत लामहदूद, और इसका इहाता करना हमारी बिसात से बाहिर है। इंसान का इल्म बस इतना ही है जितना अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए अंबिया को अता किया, या फिर इंसान ने खुद कुछ चीज़ों पर तजर्बे हासिल किए। लेकिन फिर भी इंसान का इतना वसी इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसे ही है, जैसे समुंदर के मुकाबले में पानी के चंद कतरे। वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन को मुहीत है। यानी उसकी कुर्सी ने आसमान और ज़मीन को घेरा हुआ है। यहाँ कुर्सी के 2 मफ़हूम हो सकते हैं। एक तो उसका इक़्तिदार, उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, यानी अल्लाह ताला की अथॉरिटी पूरी कायनात पर हावी है। ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला के इक़्तिदार की अलामत के तौर पर वाक़ई कोई ऐसी मुजस्सम चीज़ हो जिसको हम कुर्सी कह सकें। अल्लाह ताला के अर्श और कुर्सी के बारे में ये 2 बातें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये हमारे ज़हन और हमारे तख़य्युल से बहुत मावरा है, ठीक है? यानी ये एक इस्तिआरा भी हो सकता है जो अल्लाह ताला के इख्तियार, इक़्तिदार को के बारे में कहा गया हो, या ये आयात मुतशाबिहात में से इसका असल इल्म अल्लाह ही जानते हैं, ठीक है? और अल्लाह का इख्तियार, इक़्तिदार, मिल्कियत, इल्म ज़मीन और आसमान सब पर हावी है, छाई हुई है। अब हम देखते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से एक रिवायत है। हम अहादीस के ज़रिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कुर्सी अल्लाह ताला के दोनों कदमों की जगह है। अर्श इलाही का कोई शख्स, यानी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से ही रिवायत है कि अगर सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को फैलाकर आपस में मिला दिया जाए, तो कुर्सी की वसअत के मुकाबले में ये ऐसे होंगे जैसे किसी सहरा में कोई अंगूठी पड़ी हो। यानी अल्लाह की कुर्सी एक सहरा है और ये पूरी कायनात एक अंगूठी, एक रिंग। यानी जितना उस सहरा का, उस ज़मीन का हिस्सा उस अंगूठी के अंदर आ जाए, वो ये कायनात है जिसमें हम रहते हैं। इसको पैक कर दें। और जितना उस अंगूठी से बाहर है पूरा सहरा, वो है अल्लाह की कुर्सी और अल्लाह का अर्श। कुर्सी की वसअत देखिए। मतलब एक वसी तरीन तसव्वुर है जो हमारी ऐसी आयात मुतशाबिहात में से है, जिन पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो अगर इसको इस्तिआरा मुराद लिया जाए, तो इसका मतलब इसका अल्लाह का इख्तियार, इक़्तिदार और मिल्कियत ज़मीन और आसमान पर पूरी तरह हावी है, छाई हुई है। जी नहीं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम,
اور ان دونوں کی حفاظت یعنی زمین و آسمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ تھکنا ایک کمزوری کا نام ہے، تھکاوٹ لاحق ہونا ایک کمزوری ہے جو کہ آرام کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی عیب یا کمزوری کے حامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ہستی ہیں، ایسی بلند و برتر ہستی ہیں کہ وہ ایسی کسی احتیاج یعنی تھک جانا اس کی محتاج نہیں، کسی کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ یہی مطلب ہے سبحان اللہ کا کہ اللہ پاک ہے ہر ضرورت سے، ہر کمی سے۔ یہ ضروریات مخلوقات کے لیے ہیں، خالق کے لیے نہیں ہے۔ زمین و آسمان یعنی اس پوری کائنات کا نظام چلانے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ آسمان اور زمین کی حفاظت کرنا، ان کو تھامنا، اس پر ذرا بھی گراں نہیں، اس پر کچھ بھی کسی بھی طرح کی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کمزوریوں سے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند و بالا اور بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اور یہی ہے وہ آیت الکرسی جو کہ ایک عظیم آیت قرار دی گئی۔ یہ تمام قرآنی آیات کی سردار ہے۔ توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ العلیم العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات، بہت عالی مرتبہ علی، یہ علی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بہت بلند و بالا اور عظمت والا، اور العظیم بہت ہی عظیم۔ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبیر المتعال، اللہ سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق یہ آیات ہیں۔ اب صحیح احادیث کے بارے میں ہے، یعنی اس طرح کی جو ہم مانی الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، ان کے بارے میں صحیح احادیث میں بھی سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا کہ کسی تکییف اور تشبیہ کے بغیر، یعنی ان کی کیفیت کو بیان کیے بغیر، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی چیز سے تشبیہ، کسی مخلوق سے تشبیہ دیے بغیر ان پر اسی طرح ایمان لایا جائے جیسے کتاب و سنت میں مذکور ہے۔ یعنی جیسے بیان کیا گیا ہم اس کو ایسا ہی مان لیں، کسی بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو کسی اور کے ساتھ تشبیہ دیے بغیر اور اس کی کیفیت کو بیان کیے بغیر۔ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کبیر ہے، بہت بڑا ہے، تو کیسے؟ عالی ہے، العلی بہت بلند، تو اس کی بلندی کا کیا اصل، اس کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، ان کے بارے میں جتنا ہمیں قرآن میں اور سنت میں جن الفاظ کے ذریعے بتا دیا گیا اتنا ہی ہم نے ایمان لانا ہے اور اتنا ہی ہم نے پڑھنا اور پڑھانا ہے، اس سے زیادہ نہ بحث کرنی ہے اور نہ کوشچن آنسرز کرنے ہیں، بس اتنا ہی ایمان لانا ہے۔ اس لیے کہ ان کی اصل کیفیت کو اور اس کی اصل حالت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل، ہماری سمجھ بہت محدود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی لامحدود صفات کو ہم کیسے پوری طرح سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے بھی کہا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں مخلوق کا علم ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چند بوند پانی، تو وہ اتنے بڑے لامحدود سمندر کے بارے میں حتمی علم کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے کوئی جبر، کوئی زبردستی دین کے معاملے میں، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ہم لوگوں نے بھی اس آیت کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ کیسے؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، تو دین میں کوئی جبر نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام کسی کو زبردستی قبول نہیں کروایا جا سکتا،
किसी को जबरन मुसलमान बनाना हराम है। लेकिन इस आयत का मतलब ये नहीं है कि निज़ाम बातिल को ख़त्म करने के लिए कोई ताकत इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं कहा गया। किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया नहीं जा सकता, लेकिन हम मुसलमान इसका मतलब ये लेते हैं कि दीन में कोई जबर नहीं, हमारी मर्ज़ी है, हम नमाज़ पढ़ें या ना पढ़ें, हमारी मर्ज़ी है कि हम रिज़्क़ हलाल कमाएँ या हराम कमाएँ, आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस्लाम कबूल करने के लिए किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद उसको अल्लाह की अताअत करना फ़र्ज़ होगा। जो अल्लाह को अपना माबूद समझता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, तो माबूद का मतलब ही ये है कि जिसकी अताअत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए। तो जब आप इकरार कर लेते हैं कि अल्लाह मेरा माबूद है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो जब कोई अपनी मर्ज़ी से, अपने इरादे और इख्तियार से इस्लाम को कबूल कर लेता है, तो फिर उसके पास ये इख्तियार नहीं रहता कि इस्लाम में मौजूद हलाल को अपनी मर्ज़ी से हराम कर ले और इस्लाम में जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया अपनी मर्ज़ी से हलाल कर ले। ये यहाँ पर मतलब नहीं है। अमूमन हमारे यहाँ इस आयत का यही मतलब लिया जाता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के पाबंद हैं, जैसे चाहे ज़िंदगी गुज़ारें, तो ऐसा नहीं है। मोमिन की ज़िंदगी पाबंदी की ज़िंदगी है। तो जब आप एक दफ़ा अल्लाह के दीन को मान लेते हैं, तो फिर उसके दीन के अंदर मौजूद हर कुरान और सुन्नत के हुक्म को मानना आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमें जो क़ुव्वत-ए-इरादी दी गई, इरादा और इख्तियार दिया गया कि इंसान चाहे तो अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे बना दे, ऐसी ही अताअत का नाम दीन है और यही हिदायत है। और दीन के अकायद यानी अकीदा क्या होना चाहिए? वो आयतुल कुर्सी में भी वज़ाहत से बयान कर दिए गए कि माबूद बरहक होने का हकदार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अल्लाह के अलावा जिस किसी को भी माबूद माना गया इस कायनात में इंसानों की तरफ से, वो इस टेस्ट में पास नहीं होते, वो कहीं न कहीं फ़ेल हो जाते हैं, इसलिए वो सच्चे माबूद हो ही नहीं सकते। और चाहे तो अपनी इस क़ुव्वत इरादे का आज़ादाना इस्तेमाल करे, यानी अपनी मर्ज़ी से निज़ाम कुफ़्र को कबूल कर ले इंसान, तो इसी का नाम कुफ़्र भी है, इसी का नाम गुमराही भी है। यहाँ इन्हीं दोनों बातों की वज़ाहत की गई। हर इंसान दीन इस्लाम को इख्तियार करने की हद तक तो आज़ाद है, चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। मगर इस्लाम कबूल कर लेने के बाद उस पर इख्तियार नहीं रहता, उसके पास इख्तियार मौजूद नहीं रहता कि वो दीन के अहकाम और हिदायत को अपनी अक्ल के मुताबिक परखना शुरू कर दे। उसे जो सही समझ आए उसे मान ले और जो उसे मुनासिब ना लगे उसका इनकार कर दे या अहकामात में से कुछ पर अमल करे और जो उसकी तबीयत के मुताबिक ना हो, उसे नापसंद कर दे तो उसे छोड़ दे। ये भी गुमराही है और उसके पास दीन इस्लाम को छोड़ देने का इख्तियार भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि इसको इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इस्लाम का इनकार इर्तिदाद कहलाता है, मुर्तद हो जाना। इसकी भी इस्लाम में इजाज़त नहीं और मुर्तद की सज़ा मौत है। इसलिए कि दीन इस्लाम कोई मज़ाक नहीं है कि कोई सुबह इकरार करे और शाम को इनकार कर दे। दीन से इर्तिदाद यानी दीन से फिर जाना पूरी उम्मत से बगावत के बराबर है। देखिए बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इस्लाम को छोड़कर कुफ़्र की तरफ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में इस्लाम से फिरने का इकरार तो नहीं करते, लेकिन इस्लाम के अंदर रहने का भी इकरार नहीं करते। यानी हमारे अमाल मुकम्मल तौर पर यहूद व नसारा के और कुफ़ार के और मुशरिकीन के मुतशाबे हो चुके हैं। यानी हमारे अमाल इस्लाम के मुताबिक नहीं रहे। बहुत सारे हमारे काम ऐसे हैं जो कि कुफ़ार के अहकामात के मुताबिक हैं।
उनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, लेकिन हम उन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं, और हम यही दलील देते हैं ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसका यहाँ पर दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य, बेशक हिदायत, रुश्द और गुमराही, अल-गय्य, ये दोनों वाज़ेह हो चुकी हैं। तबय्यना का लफ्ज़, बय्यना कहते हैं क्लियरली मेंशन्ड, यानी वज़ाहत से बयान कर दी गई, खोल कर बयान कर दी गई। तो रुश्द और हिदायत क्या है और गुमराही क्या है, वाज़ेह हो चुका। तो हिदायत गुमराही के मुकाबले में बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। कौन सा दीन, कौन सा निज़ाम हिदायत पर मबनी है और कौन सा निज़ाम या कौन सा दीन या कौन से तरीके गुमराही पर मबनी है, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। फमन यकफुर बित्तागूत, अब जो कोई भी शख्स तागूत से कुफ्र करे, व युमिन बिल्लाहि, और अल्लाह पर ईमान लाए, तो वो ऐसे ही है जैसे फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, तो उसने ऐसे मजबूत हल्के को थाम लिया जो कभी टूट नहीं सकता, ला इंफ़िसाम लहा, जिसको कभी टूटना नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सुनने वाला, इल्म वाला है। तो तौहीद रुश्द और हिदायत है, और शिर्क गुमराही है। हिदायत क्या है? तौहीद, और गुमराही क्या है? शिर्क। ला इलाहा, कोई भी माबूद नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो जो इल्लल्लाह पर ईमान रखते हैं, यानी सिर्फ एक अल्लाह पर, युमिन बिल्लाहि, सिर्फ एक अल्लाह पर, और पूरे बाकी तमाम बातिल माबूदों का इनकार करके, ला इलाहा, कोई भी माबूद नहीं है। तो अल्लाह के मुकाबले में जो भी माबूद है वो तागूत है। तो आपके पास यहाँ पर सवाल है कि तागूत से क्या मुराद है? तागूत से क्या मुराद है? तागूत से मुराद हर वो बातिल कुव्वत है जो अल्लाह के मुकाबले में अपना हुक्म दूसरों से मनवाए, या लोग अल्लाह के मुकाबले में उसके अहकाम मानने लगे। हर वो बातिल कुव्वत, हर वो बातिल निज़ाम जो अल्लाह के मुकाबले में अपना हुक्म दूसरों से मनवाए, यानी अल्लाह की अताअत के रास्ते में रुकावट बने, अल्लाह के मुकाबले में लोग उसके अहकाम मानने लगे, यानी उसकी अताअत करने लगे, अल्लाह के अहकाम को छोड़ दें और उसके अहकाम मानने लगे। अब ये ख़्वाह कोई मख़सूस शख्सियत हो या कोई इदारा हो, ज़ाहिर बात है कि साहिब इक़्तिदार किस्म के लोग ही हो सकते हैं ना, जो अपनी बात मनवाते हैं लोगों से। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे-ऐसे क़वानीन पास किए जा रहे हैं मुसलमान ममालिक के अंदर, जो बहुत वाज़ेह तौर पर इस्लामी शरीयत के मुतसादिम हैं। ऐसे पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, ऐसे क़वानीन पास किए जा रहे हैं मुसलमान ममालिक में, साहिब इक़्तिदार लोगों की तरफ से। अरबों की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। बहुत सारे इस्लामी ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ये साहिब इक़्तिदार लोग, जब अल्लाह ताला इनको इक़्तिदार देते हैं, तो फिर ये अपने मनमाने क़वानीन पास करने की कोशिश करते हैं। ये है तागूत। हाँ, ये लोग मज़हबी मैदान में ये काम करें या सियासी मैदान में। देखिए ना, इस्लाम की रूह से नाजायज़ हैं वो तमाम तहरीकें, जो कौमी बुनियादों पर हैं या लिसानी या इलाकाई बुनियादों पर हैं। शैतान को भी तागूत कहा गया है। सबसे बड़ा तागूत शैतान है। ऐसे पीर फ़कीर भी जो खुद भी गुनहगारी के, यानी गुनाहों के मुर्तकिब होते हैं, दूसरों को भी ऐसे ही गुनाहों की और शिर्क की तलकीन करते हैं। ये भी तागूत की एक मिसाल है। इसी तरह हर इंसान का अपना नफ्स भी तागूत हो सकता है, जब वो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी से इन्हिराफ कर रहा हो। तो
तागूत किसी एक शख्स का नाम नहीं है, बल्कि शैतान और शैतान का हर पैरोकार तागूत है, जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपना हुक्म मनवाए। और उर्वतिल वुस्का, मजबूत कड़ा, ये मजबूत हल्का, इससे मुराद पूरी शरीयत और निज़ाम शरीयत है, जिसकी बुनियाद तौहीद है, ना कि शिर्क। तो जो कोई तागूत का इनकार करके, यानी अल्लाह के मुकाबले में हर बातिल सरकश ताकत का इनकार करके सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान ले आए, तो बेशक उसने ऐसा मजबूत ताल्लुक कायम कर लिया, उसने ऐसा मजबूत कड़ा पकड़ लिया जिसको कभी टूटना नहीं है। इसलिए कि तौहीद ही वो मजबूत सहारा है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो अल्लाह के मुकाबले में शैतान और शैतानी निज़ाम और बातिल माबूद, ये सब के सब कमज़ोर सहारे हैं। और अल्लाह ताला सुनने वाला और इल्म वाला है, वो सब कुछ सुन भी रहा है और जान भी रहा है कि कौन क्या कर रहा है। जब हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है मगर सिर्फ एक, और वो है अल्लाह। तो अल्लाह ही आपको ऐसा मजबूत सहारा फराहम करेगा कि जो आपके लिए दुनिया में भी कामयाबी की ज़मानत होगा और आखिरत में भी निजात का ज़रिया होगा। और ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपने ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया तौहीद का, अल्लाह की ज़ात को जिसने पकड़ लिया, वो खालिक, वो मालिक, जो साहिब इक़्तिदार है, तो उसका इक़्तिदार कोई नहीं छीन सकता। वो मिल्कियत रखता है इस पूरी कायनात पे। तो जो उसका हो गया, समझो पूरी कायनात उसकी हो गई। आप देखिए कि हिदायत गुमराही से बिल्कुल अलग है। यानी जितने भी गलत रास्ते हैं, वो शैतानी रास्ते हैं। सिरात मुस्तकीम को उनको इनसे बिल्कुल अलग कर दिया गया है, यानी कुरान और सुन्नत के ज़रिए। तो जो कोई फिर इस तागूत का इनकार करे, अल्लाह पर ईमान लाने से पहले हर तागूत और सरकश कुव्वत का इनकार करना ज़रूरी है। तो इल्लल्लाह से पहले हम क्या कहते हैं? ला इलाहा। पहले हम हर बातिल इलाह की नफ़ी करते हैं, फिर अल्लाह का इस्बात करते हैं। तागूत का लफ्ज़ तग़ा से है। तग़ा, तो, ग़ैन और या। तुग़यानी और सरकशी इसी से है। हम जो तुग़यानी का लफ्ज़ बोलते हैं ना, कहते हैं समुंदर में तुग़यानी आ गई, यानी समुंदर का पानी अपने किनारों से बाहर निकल आया, यानी अपनी हुदूद से तजावुज़ कर गया। तो तागूत जिसने अपनी हाकिमियत का ऐलान किया, वो तागूत है। यानी अल्लाह के मुकाबले में खुद हाकिम बन बैठा, वो तागूत है। और जिसने भी गैरुल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम कर लिया, वो भी तागूत है। यानी गैरुल्लाह को मानने वाले भी, गैरुल्लाह की हाकिमियत के तहत बनने वाले सारे इदारे तागूत हैं, चाहे वो कितने ही खुशनुमा इदारे हों। आप देखिए ना, अगर कानून के बारे में, ये जिसको हम अदलिया कहते हैं, जो हमारे मामलात के फैसले करते हैं, तो अगर हमारे कवानीन, हमारी अदालतें भी अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे, तो वो अदालतें भी तागूत है। मतलब अगर हमारी मुकन्नना यानी कानून साजी करने वाले इदारे, जिसमें पार्लियामेंट भी मौजूद है, जिसमें अदलिया भी है, अगर अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत के मुताबिक कानून साजी नहीं कर रहे, जैसे मैंने पहले बताया कि मुसलमान ममालिक में भी ऐसी पॉलिसी और ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो अल्लाह के कानून के खिलाफ हैं, तो ये तागूत हैं। मतलब जो कोई भी अल्लाह ताला की हुदूद और बंदगी से तजावुज़ करता है, वो तागूत है। समुंदर जब अपनी हदों से बाहर निकलता है, तो ये तुग़यानी है। तग़ा और बग़ा दोनों, यही तुग़यानी और बग़ावत करीब-करीब है इसका मफ़हूम। तो जो कोई कुफ़्र करेगा तागूत का, यानी सरकश ताकतों का इनकार करके फिर वाहिद
الہ واحد اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا. تو جس کی توحید مکمل ہے اس کا ایمان مکمل ہے، اور جس کا ایمان مکمل ہے وہ ایک مضبوط قلعے میں داخل ہو گیا، کیونکہ توحید اللہ کا قلعہ ہے. جو اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا. اور جو توحید سے باہر ہے لوگ، وہ شیطانی نظام کا شکار ہو جائیں گے، شیطان اس کو اغوا کر لیں گے. طاغوت سے دوستی، اللہ پر ایمان، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یعنی شیطان اور اس کی سرکش دوستوں سے اگر ہم دوستی رکھتے ہیں تو ہمارا اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہم شرک کے مرتکب ہو جائیں گے. شرک اور توحید دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے. اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہو اور اللہ کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ بھی، یہی تو منافقت ہے. اذان ہو رہی ہے، ذرا 1 منٹ. ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے یہ آیات بہت ہی اہم ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے، حمایت کرنے والا، ساتھی ہے، سرپرست ہے جو ایمان لائے. ایمان والا وہی ہے جو باطل، سرکش اور طاغوت طاقتوں کا انکار کر کے پھر اللہ پر ایمان لائے گا. اسی کا ایمان قابل قبول ہوگا. تو جب ایسا مضبوط ایمان لے آئے کوئی شخص تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ولایت میں آ جائے گا. اب دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کا ولی بن جائے گا، اور جس کا ولی، جس کا دوست اللہ ہو، پھر تو ایسا ولی اس شخص کے ساتھ کیا کرے گا؟ یخرجہم، وہ اس کو نکال لے گا. وہ اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو نکال لے گا من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، روشنی کی طرف. یعنی کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آئے گا، توحید کی روشنی کی طرف لے آئے گا، حق کی روشنی کی طرف لے آئے گا. ظلمات کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ جمع میں ہے، اور نور کا لفظ واحد میں ہے، اس لیے کہ توحید ایک ہے، ایمان ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے. لیکن اللہ کے دین کے مقابلے میں جو طاغوت اور طاغوتی راہیں ہیں، راستے ہیں، گمراہی کے راستے، وہ بے شمار ہیں. اسلام ایک ہی ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں باقی سارے دین بہت سارے ہیں، بہت سارے اذن. تو سیدھا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، ٹیڑھے راستے بے شمار ہوتے ہیں، دائیں بائیں ادھر ادھر نکلنے والے راستے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی زمین پر اپنی انگلی کے ساتھ ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور پھر اس لکیر کے دائیں اور بائیں طرف سے مختلف لکیریں کھینچی، اور پھر صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ جو سیدھی لکیر ہے، یہ صراط مستقیم کو ظاہر کرتی ہے، جو سیدھی اللہ کی طرف جاتی ہے. جو اس کے دائیں اور بائیں طرف سے مختلف راستے نکل رہے ہیں، تو یہ راستے سارے کے سارے ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، یعنی گمراہی کے راستے. تو گمراہی کے راستے بے شمار ہوتے ہیں، لیکن ہدایت کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی کو اللہ نے نور قرار دیا.
تو جو تمام باطل معبودوں کا، طاغوت کا، شیطان کا، اپنے نفس کے شیطان کا، گمراہ کن عقائد کا، گمراہ کن مختلف معاشرے میں پھیلی ہوئی تحریکوں کا، یا مختلف معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو آپ کو گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان سب کا انکار کر کے صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان لے آتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا ایسا ساتھی، ولی کہتے ہیں ایسا دوست، ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، جو پروٹیکشن بھی کرے، حفاظت بھی کرے، حمایت بھی کرے، اور ہر مشکل میں ساتھ بھی دے. یعنی ایسا دوست، ایسا ساتھی جو ہر حالت میں آپ کا ساتھ نبھائے، ہر حالت میں آپ کی حمایت کرے. تو ایمان دراصل کیا ہے؟ کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا، ایک ولایت کا رشتہ ہے. آپ دیکھیں، یہ ولایت دو طرفہ دوستی ہے، یعنی بندہ اللہ کا ولی بن جائے اور اللہ بندے کا ولی بن جائے. سورہ یونس میں آتا ہے، اللہ، غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے دوست وہ ہیں، لا خوف علیہم، جن پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین نہ ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، تو یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ متقی لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا. یہ وہ لوگ ہیں. تو یعنی صاحب ایمان اور صاحب تقوی لوگ اللہ کے ولی ہیں. اور ہم ولی کن کو کہتے ہیں؟ یہ مختلف لوگ جو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو خود دین کا کچھ پتہ نہیں، انہوں نے دین کو نہ پڑھا، ٹھیک ہے، یہ مجذوب قسم کے لوگ. ننگ دڑنگ جو بابے ہوتے ہیں، ان کو لوگ اولیاء اللہ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن کن لوگوں کو اولیاء کہہ رہا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا، ولی، اللہ ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے. اور دوسری بات کہ اہل ایمان وہ اولیاء اللہ بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. یعنی ولایت یا دوستی یک طرفہ نہیں ہے. ہر بندہ جو کہتے ہیں نا طاغوتی طاقت کا انکار کر کے صرف ایک اللہ کی بات مانتا ہے، پھر اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا، نہ دنیا میں، نہ اس کو اپنی مستقبل کا کوئی خوف ہوتا ہے، اور نہ آخرت کے لیے اس کو کوئی خوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے. اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، وہ اس کو ہر طرح کی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں، سیدھے راستے کی روشنی کی طرف لے آتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا. تو اس کا مطلب میں اور آپ ہر ایک اللہ کا ولی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، حدیث میں آتا ہے القاسب حبیب اللہ. کاسب، کسب کر کے کمانے والا، یعنی محنت کر کے روزی روٹی کمانے والا اللہ کا حبیب ہے. اللہ کا دوست کون ہے؟ جو رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، ہم میں سے ہر ایک اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے کہ نہیں، وہ کوئی پیر، کوئی وہ بابا، وہ کوئی جس کے کوئی بہت ہی کوئی خاص ایسا کوئی نشانی ہو، کوئی اس کی کرامات ہو، کوئی وہ بہت بڑے کسی مزار پر بیٹھتا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ حمایت ہو کسی بہت بڑے، کسی نامور اولیاء اللہ کی. تو یہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ قرآن و سنت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ ہر درست ایمان رکھنے والا، صاحب توحید، توحید پرست، متقی مومن، وہ اللہ کا دوست ہے. وہ میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. جو اپنا رزق حلال محنت کر کے کماتا ہے، حلال کے لیے محنت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. تو ہم سب اللہ کے دوست ہیں. وہ جو قبروں میں جا چکے، وہ الحمدللہ نیک لوگ ہوں گے، ہم مانتے ہیں وہ سب نیک تھے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہیں، وہ ولی نہیں تھے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے. تو ہمیں کیا مشکل ہے؟ ہم اللہ کے ولی کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اللہ ہمارا بھی ولی ہے. ہم اپنے اندر وہ صفات تو پیدا کریں، اپنے ایمان کو تو درست کریں. ایمان اور کفر ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتے، لیکن ہماری آبادی کا کوئی 80 to 90% حصہ ایسا ہے
جو کلمہ پاک کا ورد کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے تو لاکھوں کلمے کی تسبیحات اور وہ جو گٹلیوں پہ پڑھتے ہیں وہ پڑھ پڑھ کے بھیجتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں وہ پیروں کے ماننے والے ہوتے ہیں اور بہت ساری ایسی طاغوتی طاقتوں کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل توحید کیا ہے، وہ توحید خالص توحید پر نہیں ہوتے، یعنی اپنے ایمان کے اندر اور لوگوں کو بھی شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہماری سفارش کر لیں گے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی میں خالص توحید کو پیش کیا گیا کہ جس ہستی کو بھی تم اللہ کے مقابلے میں کسی بھی اختیار کا مالک سمجھتے ہو اس کو پہلے چیک کرو، اور یہ چیک اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے کہ اگر یہ صفات ان کے اندر بھی موجود ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی الہ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ صفات اللہ کے علاوہ کسی اور میں موجود نہیں تھی۔ اور والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خالص توحید پر ایمان نہیں لائے بلکہ اپنے ایمان میں طاغوت کی آمیزش رکھی، غیر اللہ کو شامل رکھا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں دوسروں کو شریک کیا، تو ان کے ولی اور سرپرست ہو جاتے ہیں طاغوت، یخرجون، وہ نکالتے ہیں ان کو، اپنے ماننے والوں کو، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ یعنی اگر آپ، الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، اگر آپ اندھیروں سے روشنی کی طرف ایک ایرو سائن لگائیں اور روشنی سے اندھیروں کی طرف دوسری ایک ایکویشن بنائیں تو آپ کو لگے گا یہ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن ہے۔ تو جو توحید خالص پر ایمان رکھتے ہیں ان کی زندگی گمراہی سے نکلتی جاتی ہے اور روشنی کی طرف آتی چلی جاتی ہے، لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ لوگ پھر ہدایت سے نکلتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ اسی ظلمت اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا زندگی کا سفر ٹوٹلی اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں، آگ میں جانے والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اسی آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس کا مطلب ان کا سفر جہنم کا سفر ہے۔ جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی کا سفر ہے وہ جنت کی طرف سفر ہے۔ تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا ایک بس جو جنت کی طرف جا رہی ہے، دوسری بس اور جنت دائیں طرف ہے، اور جو بس جہنم کی طرف جا رہی ہے وہ بائیں طرف ہے، تو بائیں طرف کی جو منزل ہے وہ جنت ہے اور دائیں طرف والوں کی منزل جنت ہے، بائیں طرف والوں کی منزل جہنم ہے۔ اور یہ ایسے ہی جیسے ایک مشرق اور ایک مغرب ہے، تو جب آپ ایک ایسی بس میں بیٹھ جائیں جو جنت کی طرف جا رہی ہے تو آپ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے، اور ایک ایسی بس جو جہنم کی طرف جا رہی ہے اگر آپ اس میں بیٹھ جائیں گے تو آپ جہنم کی طرف خود بخود پہنچ جائیں گے۔ آپ نے اپنے لیے کس بس کا انتخاب کرنا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے، یہ ہمارے پاس ارادہ اور اختیار ہے۔ تو جو جنت میں جانے والی بس میں بیٹھیں گے آہستہ آہستہ وہ ظلمت سے دور ہوتے جائیں گے اور روشنی کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے، بالآخر ان کی منزل ہوگی جنت۔ لیکن جو لوگ بائیں طرف والی بس میں بیٹھ جائیں گے، جہنم میں جانے والی بس میں بیٹھ جائیں گے اور ان کی منزل جہنم ہوگی، وہ پھر اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس بس میں بیٹھنا ہے۔ ایک اور غلط فہمی جس کا ہم لوگ شکار ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم جہنم کی طرف جانے والی، بائیں طرف جانے والی، شرک کے راستے پر چلنے والی بس میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا رخ جو ہے نا وہ ڈرائیور کی طرف کرنے کے بجائے بیک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، یعنی ہمارا رخ جو ہے نا وہ دائیں طرف ہی ہوگا، لیکن ہم بیٹھے ہوئے بائیں طرف والی بس میں ہیں، جہنم کی طرف جانے والی بس میں، یعنی شرک والی بس میں بیٹھے ہوئے، کفر والی بس میں بیٹھے ہوئے، لیکن ہم اپنا رخ ادھر کر کے بیٹھے ہوئے جدھر دائیں طرف والے جا رہے ہیں، تو دائیں طرف والے تو اپنی بس کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، ہم اپنا صرف رخ دائیں طرف پھیر کر جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ مثال سمجھ میں آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی نا تو کبھی بس میں بیٹھ کر ڈرائیور سے اپوزٹ ڈائریکشن میں اپنا رخ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ سمجھیں کہ کیونکہ میرا رخ تو دائیں طرف ہی ہے نا
میرا رخ تو اللہ کی طرف ہی ہے نا، میں نے اپنا منہ تو جنت کی طرف ہی پھیرا ہوا ہے نا، یعنی میں مسلمان تو ہوں نا، چاہے صرف قولی طور پر ہی، لیکن عملاً میں شرک اور کفر کی بس میں بیٹھی ہوں، تو پھر سوچ لیں کہ آپ کہاں پہنچیں گی۔ تو صرف منہ سے کلمہ پاک کا ورد کر لینا، توحید کا اقرار کر لینا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ آپ کو اس بس کا انتخاب کرنا ہوگا، آپ کو اس نظام حیات کا انتخاب کرنا ہوگا جس کو شریعت کہتے ہیں، اور جو شریعت سے متصادم نظام ہے وہ چاہے کتنے ہی خوبصورت ہیں، آپ دیکھ لیں عربوں کے ہاں ایسی ایسی پالیسیز بن رہی ہیں کہ کیا کریں گے ہم، کیسے نکلیں گے ہم، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، ہمیں اعلان کرنا ہوگا، ہمیں یہ واضح کرنا ہوگا کہ ہم کس کی بس میں بیٹھے۔ تو جہنم کی بس میں بیٹھ کر اگر ہم جنت کے خواب دیکھیں، اس بس میں بیٹھ کے سو جائیں اور خوابوں میں جنت کو دیکھتے رہیں، تو آنکھ کھلنے پر جہنم سامنے ہوگی، اس لیے کہ ہم نے غلط بس کا انتخاب کیا ہے۔ بے وقوف ہوگا وہ جو جنت کو صرف خوابوں میں دیکھ کر اپنی حقیقت میں جاننا چاہے گا۔ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملتی، کیا تم نے سمجھ لیا کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی، جبکہ ابھی تم پر وہ آزمائشیں نہیں آئیں جو کہ ان اہل ایمان پر آئی تھی جو تم سے پہلے گزر چکے، جبکہ ان کے ساتھ موجود انبیاء کرام بھی ہلا مارے گئے، سخت آزمائش ہوئی، انبیاء اور ان کے ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، تو اللہ نے فرمایا فکر نہیں کرو کہ میری مدد قریب ہی ہے، ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں۔ تو کفر اور ضلالت، گمراہی، یہ سب تاریکی کے راستے ہیں جو ہدایت سے دور لے جاتے ہیں۔ اب یہ ہمارا اپنا اختیار ہے، تو اللہ تعالیٰ اب ایک مثال کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ کون ہے جو ہدایت کے راستے کو قبول کرتا ہے اور کون ہے جو گمراہی کے راستے کو قبول کرتا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس شخص کے معاملے پر غور کیا آپ نے جس نے حاج ابراہیم فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ان آتاہ اللہ الملک، اس جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی، وہ ایک بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ نمرود، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بادشاہ کو اللہ کا، اپنے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں زندہ کر سکتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں۔ تو یہ نمرود کی مثال، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو اس شخص نے، کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ ایک سزائے موت کے شخص کو سزائے موت سے آزاد کر دیا کہ میں اس کی سزائے موت معاف کرتا ہوں، اور ایک بے گناہ شخص کو پکڑ کے مار دیا، قتل کروا دیا، تو کہا دیکھو اس شخص کو مرنا مقدر تھا لیکن میں نے اس کی زندگی بخش دی، اس کو معاف کر دیا، اور جو ایک بے گناہ تھا اس کو میں نے پکڑ کے مروا دیا۔ اس ملک میں تو میری حکمرانی، میں جس کو چاہے مرواؤں، جس کو چاہے زندہ رکھوں، یہ میرے حکم سے ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے ملک میں اس زمین پر کچھ اختیارات دیے گئے ہو، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن آسمان پر تو تمہاری حکمرانی نہیں ہے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اگر خود کو خدا سمجھتے ہو تو مغرب سے نکالو، یعنی سورج کے اوپر کس کی حکمرانی ہے۔ اب وہ کافر مبہوت رہ گیا، حیران اور ششدر رہ گیا، اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا، لیکن پھر بھی وہ ایسا ظالم تھا کہ ہدایت نہ پا سکا، اللہ ظالموں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ تو وہ شخص نمرود جو عراق کا بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، یہ خود اور اس کی رعایا سب مشرک تھے۔ یہ شرک فی الربوبیت یعنی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، شرک فی الصفات یعنی اپنے اندر ایسی صفات مانتا تھا کہ میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہارا حاجت روا ہوں، رزق میں تنگی اور فراخی پیدا کرنا یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھیے مشرکین مکہ ہو یا عراق کے مشرک ہو یا مصر کے مشرک ہو، ہندوستان کے مشرک ہو، اور یا ہمارے سو کالڈ پاکستان کے مشرک ہو، دیوی دیوتا ایسے ایسے بنا رکھے ہیں ہم نے، ایسے ایسے ولی اللہ مقرر کر رکھے ہیں ہم نے کہ جو
हमारी दुआओं को सुनते भी हैं, कबूल भी करते हैं, हमारे हाजत रवा भी होते हैं, मुश्किल कुशा भी होते हैं, औलाद देने के लिए भी। तो ये सारे काम उनको सुपुर्द कर दिए जाते हैं। इस किस्म का शिर्क हम मुसलमानों में भी आम पाया जाता है। फ़र्क ये है कि हमने ये सारे इख्तियारात अपने पीरों फ़कीरों और औलिया अल्लाह के सुपुर्द कर रखे हैं, ख़वाह वो ज़िंदा हो या मुर्दा, जबकि ये शिर्क है। शिर्क की तीसरी किस्म शिर्क फ़ी सिफ़ात, फ़ितरी असबाब से है, यानी तागूत जो अल्लाह के मुकाबले में अपनी हुक्मरानी तस्लीम करवाते हैं। आज की ज़ुबान में इसे इक़्तिदार आला भी कहा जाता है। नमरूद भी इसी किस्म का खुदा था, फ़िरौन भी, इस जैसे और भी साहिब इक़्तिदार, ये कानूनी इक़्तिदार आला हो या सियासी या मज़हबी, हर लिहाज से इनको तागूत ही समझा जाएगा। तो नमरूद के दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उनके साथ ये मुनाज़रा हुआ था और नमरूद के ही दरबार में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप जो बुतगर भी था, बुत फरोश भी था और नमरूद के मुकर्रबीन में से था, यानी बादशाह के मुसाहिबीन में से था। इसी बिना पर बाप ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने उनको घर से भी निकाल दिया था। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन लोगों के बुत तोड़े थे तो इसी वालिद ने अपने बेटे का मुकदमा नमरूद के दरबार में पेश किया था। तो जब दरबार में पेशी हुई तो उस वक़्त ये मामला ये ज़ेर बहस आया कि मसला खुदाई का था। इसी बहस के दौरान इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मेरा रब वो है जो ज़िंदा है, जो और ज़िंदा करता भी है और मारता भी है। तो नमरूद ने कहा था, ये दोनों काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने पहले बताया कि बेकसूर आदमी को बिला वजह कत्ल करवा दिया और सज़ाए मौत के कैदी को आज़ाद कर दिया। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको रुबूबियत यानी रब होने की, कायनात के मालिक होने की हैसियत से चैलेंज किया कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम भी रब हो, अगर अल्लाह के साथ कुछ इख्तियारात में शरीक हो तो तुम मगरिब से निकालो। नमरूद समझता था कि कायनात के निज़ाम में मेरा कोई दखल इख्तियार नहीं, लिहाजा वो फौरन ही लाजवाब हो गया। और ज़ाहिर बात है कि अगर वो ये दावा करता कि हाँ, आसमानों पर भी मेरी हुकूमत है, तो फिर सूरज को निकालता ना, लेकिन कोई भी सूरज को मगरिब से नहीं निकाल सकता। तो अब होना देखिए, हालाँकि अगर वो सोचता तो कह सकता था कि अगर मैं सूरज को मगरिब से नहीं निकाल सकता, तो तुम अपने रब से कहो कि मगरिब से निकाल के दिखाए। तो ऐसी सूरत में हो सकता है अल्लाह ताला मुअज़्ज़ा दिखा देते, क्योंकि अल्लाह तो कादिर है। लेकिन नमरूद का अकीदा कायनात में इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ही का है, वो भी ऐसा ही समझता था। लिहाज़ा खामोश हो गया, उससे आगे कोई जवाब ना बन पाया, कोई जवाब ना बन पाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में नमरूद पर ये बात वाज़ेह कर दी कि मेरा खुदा या माबूद तू नहीं है, बल्कि वो माबूद हकीकी है, जिसका इख्तियार सिर्फ़ इस दुनिया, इस ज़मीन पर नहीं, बल्कि पूरी कायनात, ज़मीन व आसमान हर जगह चलता है। इस मुबाहिसे में लाजवाब होने के बावजूद नमरूद किसी सूरत अपनी खुदाई के दावे से दस्तबरदार न हुआ। उसे हिदायत न मिली, वो अपनी गुमराही का ही शिकार रहा। तो जो लोग गुमराही में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि हकीकत जानकर भी अपनी ही गुमराही पर इसरार करते हैं और उन्हें समझ भी आ जाती है कि हम गलत रास्ते पे हैं, तो ऐसे लोगों को हिदायत की राह नसीब नहीं होती। तो अल्लाह ताला हिदायत किसको नसीब करते हैं? जिसके अंदर हिदायत की तलब होती है, जो अपने दिल में जो कायनात के मज़ाहिर को देखकर सीख लेता है, समझ लेता है और फिर अपने रब को पहचान लेता है और फिर उसका बरमला इज़हार भी करता है। अपने रब की रुबूबियत पर, उलूहियत पर कामिल ईमान ले आता है, फिर अल्लाह ताला उसको हिदायत भी नसीब कर देते हैं। इंसान को पहला कदम खुद बढ़ाना पड़ता है, फिर अल्लाह ताला उसको हिदायत के रास्ते की तरफ आगे बढ़ाते हैं। लेकिन किसी को भी कान से पकड़कर हिदायत के रास्ते पर नहीं डाला जाता, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मशीयत के खिलाफ है, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। तो अल्लाह ताला ज़ालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। तो अल्लाह ताला के नाफरमान शख्स की पहली मिसाल दी गई, जो कि एक तागूत की मिसाल है। तो ज़ालिम कौन लोग होते हैं? ज़ालिम मुशरिक, क्योंकि शिर्क एक ज़ुल्म है और ज़ालिम वो जो हकदार को उसका हक नहीं देते।
اور ظالم ہر گنہگار ظالم ہے کیونکہ ہر گناہ کرنا ظلم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.